اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھی جماعت کے طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ اپنے گھر پر صحیح سلامت ہوں گے۔ پیارے بچوں، کل کا جو ہمارا ٹاپک اور موضوع تھا وہ بہارستانی اردو سے سبق نمبر 2 اتفاق، جو صفحہ نمبر 11 سے شروع ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کا حصہ 2 ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی کتاب بہارستانی اردو کھولیے، صفحہ نمبر 13 پر جائیے آپ۔ پیارے بچوں، میں آپ کا استاد ثاقب الاسلام آپ سے مخاطب ہوں کہ جو کل کا سبق ہم نے پڑھا تھا، یہ جو سبق ہے اتفاق کہ ایک باپ کے جو جوان بیٹے 7 جوان بیٹے ہوتے ہیں، وہ آپس میں کیا لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، اور ان کو سمجھانے کے لیے باپ نے ایک ترکیب سوچی، اور اسی کے بارے میں یہ سبق ہے۔ آج ہم اس کا دوسرا موضوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ کہانی پڑھ کر آپ کو سمجھ آیا کہ اتفاق میں کتنی طاقت ہے۔ بڑے بڑے کام اتفاقی کی بدولت انجام پاتے ہیں۔ پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے مل کر ندی نالے بناتے ہیں، یہی ندی نالے مل کر دریا بن جاتے ہیں۔ پانی کے قطروں کی نسبت دریا کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ پتھر، مٹی، چونا مل کر مکان بن جاتے ہیں، یہی مکان بستیاں اور شہر بن جاتے ہیں۔ الگ سے اینٹ، پتھر یا چونا مکان نہیں ہوتے، یہ سب اتفاقی کی بدولت ہوتا ہے۔ نا اتفاقی کمزوری کی علامت ہے، نا اتفاقی سے کام بگڑ جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، دیکھیے، یہ کہانی پڑھ کر آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اتفاق جو ہے، جو محبت آپس میں ہے، جو آپ کا تال میل ٹھیک رکھنا ہے، یہ کتنی بڑی طاقت ہے۔ کیونکہ بڑی بچ کام گژھان امہِ اتفاق سۭتۍ۔ ییٚلہِ أسۍ یعنی کہ اگر أسۍ آبُک قطرٕ وٕچھو، أسۍ یُس روٗد قطرٕ چھِ وسان یِتھَے پٲٹھۍ ندی نالن منٛز، ندی نالہٕ چھِ گژھان دٔریاوَس منٛز، یِم چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ، گۄڈٕ چھِ روٗد قطرٕ آسان لۄکُٹ، پَتہٕ ییٚلہِ سُہ نالَس منٛز پیٚوان، تَتہِ چھِ بَنان بوٚڑ بار نالہٕ، نالہٕ چھِ گژھان ندی نالہٕ چھِ گژھان کَتھ منٛز، دٔریاوَس منٛز، تَتہِ چھِ بَنان دٔریاو۔ یعنی کہ اَتھ دٔریاوَس کوٗتاہ طاقت چھُ آسان پَتہٕ، تہٕ یہ یعنی کہ یہ جو طاقت ہوتی ہے دریا کے پانی کی، پھر اللہ کے سوا کوئی روک نہیں سکتا۔ پتھر، مٹی، چونا، یعنی کہ اس یہ زمین سیر تراوان، میژ رلاوان، پتہ سیر تراوان، یعنی کہ تَتھ وٕچھو تُہۍ سیر بٹھ پٮ۪ٹھ اَنان، پتہٕ چھِ أسۍ مکان بناوان تِمو سیریو سۭتۍ، سیٖمٹ لاگان یِمن، رٔلِتھ مِلِتھ یِم چیٖز ییٚلہِ بنان چھِ، چوٗنہٕ، سٮ۪کھ، سیٖمٹ، میٚژ، اَتھ چھِ بنان سیر چھِ بنان، پتہٕ چھِ ہٮ۪کان أسۍ مکان تعمیٖر کٔرِتھ۔ یعنی کہ یِمن چھِ آسان پانہٕ ؤنۍ، ییٚلہِ یِم اتفاق پانہٕ ؤنۍ کران چھِ، یِمے مکان ییٚلہِ بنان چھِ، پتہٕ چھِ بنان اکھ محلہ چھِ بنان اکھ بستی، اکھ شہر اکھ۔ تہٕ پیارے بچو، اس لیے پزِ اَسہِ اتفاق کو خاص خیال تھاوُن، اَسہِ پٮ۪ٹھ أکِس بیٚکِس سۭتۍ محبت تھاوُن، پنٛنِس گرس منٛز پیٚٹھۍ نہٕ اَسہِ پھوٗٹ تُلٕنۍ کِہیٖنۍ بے اتفٲقی ہٕنٛز۔ اسی طرح پیارے بچوں، یہاں پہ کچھ جو ان کے الفاظ میں نے جو آپ کو سبق کے پہلے میں نے جو الفاظ لکھائے تھے، پڑھائے تھے، ان پر میں کیمرہ فوکس کر رہا ہوں، آپ ان کو اپنی کتاب پر بھی لکھیے۔ تندرست، صحت مند، بانٹ دینا، تقسیم کرنا، اتفاق، دوستی، محبت، احتیاط، ترغیب، تدبیر، ڈھنگ، حیریت، حیرانگی، نا اتفاقی، پھوٹ، علیحدگی۔ پیارے بچوں، یہاں سوچیے اور بتائیے، یعنی کہ سوچو تو پتہ ونیو کیا باپ نے اپنے بیٹوں کو اتفاق کی طاقت کے بارے میں کیسے سمجھایا، کت پٲٹھۍ سمجھے تم، کیا کیا اس نے اس وقت، اس کے باپ نے ان بیٹوں کو، تم ون نا تمہیں تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لاؤ۔ دیکھو، باپ نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا ایک ساتھ توڑیں، مگر کوئی نہ توڑ سکا، جبکہ علیحدہ لکڑیاں سب نے آسانی سے توڑ دی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا کہ لکڑیاں ایک ساتھ تھی تو مضبوط تھی، اور بٹ گئی تو آسانی سے ٹوٹ گئی۔ اسی طرح اگر وہ اتفاق سے رہیں گے تو کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کہانی سے کیا نصیحت ملتی ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر ہم اتفاق سے رہیں گے تو ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اتفاق میں طاقت ہے، اور بڑے بڑے کام اتفاق ہی کی بدولت انجام پاتے ہیں۔ میرے بچوں، یہ اس کا جو حصہ دوم تھا، کل اسی سبق کا ہم حصہ یعنی کہ تیسرا حصہ پڑھنے جائیں گے، جس میں آپ کو سوال دکھائے جائیں گے، اور اس کا جو
لفظ ہے ان کے معنی لفظ ہے ان کے جملے بنائے جائیں گے، اور جو باقی سوالات ہوں گے ان کا جواب باضابطہ طور پر آپ کو لکھائے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔